السلام علیکم۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم سمجھا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت برکلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سارے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ کر اپنا ذخیرہ کر لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے ان سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بیوقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ کہ ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملی؟ تب داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور ان پر اللہ کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو
लोगों ने देखा कि ना तो उस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल होने के लिए दीवार फलांग कर उनके घर गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना नहीं किया था? वो बंदर सर हिलाते और आंसू इनको रुखसारों पर बहते नजर आते। इस हाल पर इनको 3 रोज़ गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना इनकी नस्ल चली। लोगों में ये भी मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से हैं, ना कि इनकी कि जो वहाँ पर हलाक कर दिए गए। क्योंकि सही रवायत में यह है कि कोई मसख शुदा 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीता, ना खाता है ना पीता है और ना ही इसकी नस्ल चलती है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।